آدمی بعض اوقات یہ سوچتا ہے کہ ہم ایسے زمانے میں پیدا ہوئے ہیں جس میں چاروں طرف گناہوں کے داعیے اور گناہوں کے ہرکارے پھر رہے ہیں. آنکھوں کو پناہ نہیں ملتی، کانوں کو نہیں ملتی، زبان کو نہیں ملتی. تو اب کیا کریں؟ ہم مجبور ہیں، اسی معاشرے میں جینا ہے، اسی میں رہتے ہیں، ایسے لوگوں سے ملنا جلنا بھی ہوتا ہے. تو کیا کریں؟ تو حضرت فرماتے ہیں کہ یہ تصور کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو اور وہاں یہ عذر پیش کر رہے ہو کہ یا اللہ، آپ نے ہمیں پیدا ہی ایسے زمانے میں کیا کہ جس میں چاروں طرف گناہوں کے اسباب جمع تھے. اگر آپ ہمیں کہیں صحابہ کے زمانے میں پیدا کر دیتے تو ہم ویسے بن جاتے، لیکن آپ نے ہمیں پیدا کیا 20ویں 21ویں صدی میں، تو ہر طرف گناہ ہی گناہ تھا، آگ بھڑکی ہوئی تھی، کیسے بچاتے ہیں اپنے آپ کو؟ تو یہ عذر تو تم نے پیش کر دیا. اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ اگر یہ پوچھیں کہ بتاؤ کہ جو آگ بھڑکی ہوئی تھی، گناہوں کی آگ بھڑکی ہوئی تھی، اس سے بچنے کے لیے مجھ سے کبھی رجوع کیا؟ کبھی مجھ سے مانگا کہ یا اللہ یہ آگ بھڑکی ہوئی ہے، مجھے بچا لے اس سے؟ اگر نہیں مانگا تو بتاؤ پھر کیا عذر ہے تمہارے پاس؟ کیا تمہیں میری قدرت پر یقین نہیں تھا؟ کیا تمہیں میری رحمت پر یقین نہیں تھا؟ اگر تمہیں میری قدرت اور رحمت پر یقین ہوتا تو کم از کم مجھ سے مانگتے تو صحیح، دل سے مانگتے کہ یا اللہ یہ گناہ کے ہرکارے پھر رہے ہیں، اپنی رحمت سے مجھے ان سے بچا لے، پھر تمہارا عذر بے شک ہوتا. لیکن اگر تم نے مجھ سے مانگا ہی نہیں تو پھر اب کیا عذر ہے؟ تو بتاؤ کیا جواب دو؟ لہذا یہ اللہ تعالیٰ سے مانگنا جو میں کہہ رہا ہوں، منگتے بن جانا، یہی حل ہے ساری مشکلات کا. اور قرآن جو ہے وہ کس طریقے سے ہمیں دعائیں سکھا رہا ہے کہ یوں مانگو، یوں مانگو. میرے بندوں نے اس طرح مانگا تھا، میرے بندوں نے یہ مانگا تھا، ان کو کس طرح ہم نے نوازا. تو مانگو، ربی انی مغلوب فانتصر، میں سارے دنیا کے اس موجودہ ماحول سے مغلوب ہو گیا ہوں، تو آپ ہی مدد کرو، فرمائیے اپنے فضل و کرم سے. تو کچھ قدم بڑھاؤ اور کچھ مانگو. قدم بڑھائے بغیر مانگنا تو ایسا ہے کہ محض ایک خواب و خیال ہے، لیکن قدم تھوڑا سا بڑھاؤ، تھوڑی سی گناہ کی برائی دل میں پیدا کرو اور صدق کے دل سے مانگو. باقی ہے گناہ، اے اللہ میں اس گناہ کے تقاضے سے مغلوب ہو رہا ہوں، ہے بری بات، بہت بری بات ہے، یا اللہ میں نادم ہوں، اس تقاضے کی وجہ سے بھی نادم، اور اپنی طرف سے میں کوشش کرتا ہوں اور پھر آپ سے مانگتا ہوں. حضرت رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو دیکھو کہ بھرپور جوانی ہے اور ایسی دعوت مل رہی ہے، خلوت ہے، تنہائی ہے، دروازے بند ہیں، تالے پڑے ہوئے ہیں. تو کیا معلوم آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ تالے پڑے ہوئے ہیں، باہر نکلنے کا راستہ ہی نہیں ہے، مگر دروازے تک بھاگ گئے اور پکار لیا اللہ کو، یا اللہ میرے بس میں اتنا ہی تھا، باقی بچانا آپ کا کام ہے. اللہ تو اگر آپ اپنی رحمت سے میری مدد نہیں فرمائیں گے تو اصبو الیہن واکم من الجاہلین، تو میں خود بھی مائل ہو جاؤں گا ان کی طرف اور جاہلوں میں بن جاؤں گا. مانگا مگر دروازے تک جا کر مانگا. تمہارا رومی فرماتے ہیں کہ گرچہ رکھنا نہیں اس عالم را پدید، خیرہ یوسف وار می باید دبی. اگرچہ تمہیں کوئی رکھنا نظر نہیں آ رہا، باہر نکلنے کا راستہ نظر نہیں آ رہا، لیکن کم از کم یوسف کی طرح، یوسف علیہ السلام کی طرح بھاگ تو جاؤ دروازے تک. دیکھو پھر دروازے کون کھولتا ہے. گرچہ رکھنا نہیں اس عالم را پدید، خیرہ یوسف وار می باید دبید، یعنی یوسف علیہ السلام کی طرح بھاگ کے جانا چاہیے جتنا ہو سکے. تو جب بھی ایسی صورتحال پیدا ہو جس میں آدمی اپنے آپ کو مجبور پا رہا ہو کہ بھئی کہیں مجھ سے گناہ سرزد نہ ہو جائے، تو یہ چھوٹی سی دعا ہے، یاد کر لو، رب انی مغلوب فانتصر، اے میرے پروردگار میں مغلوب ہوں، مجھے مدد فرما میری. تو یہ ہے تو چھوٹی سی 2-3 لفظ کی، لیکن میں کہا کائنات پوشیدہ ہے اس میں کائنات پوشیدہ ہے. مغلوبیت چاہے جسمانی ہو، چاہے روحانی ہو، چاہے دنیاوی ہو، چاہے اخروی ہو، جیسے بھی مغلوبیت ہو، کوئی دوسرا غالب آ رہا ہے تو یہ مانگ لو اور مانگتے رہو. یہ نہیں کہ ایک مرتبہ مانگ کے فارغ ہو گئے، مانگتے رہو، منگتے بن جاؤ. پھر دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح دروازے کھولتے ہیں، کھولیں گے اور ضرور کھولیں گے انشاءاللہ. اور انشاءاللہ جب پیشی ہوگی تو کم از کم تم یہ کہہ سکو گے یا اللہ میں نے آپ سے مانگا تھا، میں نے آپ سے مانگا تھا، کوشش بھی کی تھی اور مانگا بھی تھا. تو پھر کیا وہ کچھ دشمنی ہے تمہارے ساتھ اللہ میاں کو کہ پھر بھی تمہیں جہنم میں ڈال دیں گے؟ کوئی دشمنی ہے؟ وہ انشاءاللہ رحم فرمائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرما دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ.